بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور ایک اور شخص آیا۔ اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں میدان میں ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس فلاں بن فلاں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا تھا، تو حضور اس کے بارے میں آپ بتائیں، اس کا کیا فیصلہ آپ کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور فرمانے لگے کہ بھائی تم نے فلاں بن فلاں کو قتل کیا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک تھا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا تھا، میں نے اس لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اب جس شخص نے حضور کے دربار میں یہ شکایت کی تھی، اس شخص نے کل کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلوار کی زد کے سامنے وہ آیا تھا، ابھی اس نے تلوار اٹھائی تھی تو اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تھا، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی تم نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا تھا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا، لیکن زبان سے پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اب آقا کا فرمان سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل کاٹ کر دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ زبان سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا؟ اب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو نہیں ایسا کیا۔ تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں کہ انہو علیم بذات الصدور، کہ تمہیں خبر ہے سوائے دلوں کا حال میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ آقا علیہ السلام اس سے خفا ہوئے، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اگر اس نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی، اور تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ تم نے اس کو ناحق قتل کیا ہے، اور میں اس سے منع کرتا ہوں آئندہ کوئی شخص بھی یہ جرأت نہ کرے کہ جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے اس غلام کا قصاص اور دیت ادا کی، اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظاہری بھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، اسے کبھی بھی مشرک نہ کہنا اور کبھی بھی اس کے ایمان کا انکار نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مشرک کہے۔ اب ہمارے اندر ہمارے مسالک میں بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے، حالانکہ ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ وضو کریں اور ایک طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، قل شریف پڑھیں اور دعا خیر کریں، اور ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں۔ یقیناً ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا آپ کی قبول ہو، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کوئی کسی کو یہ کہے کہ آپ مشرک ہیں۔ حضور کی اس حدیث سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آقا نے اس صحابی کو کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، زبان سے پڑھ رہا تھا، کیا تم نے اس کے دل کو کاٹ کر دیکھا ہے؟ حضور کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہے۔ کسی کے ایمان پر، کسی کے نیک ہونے پر، کسی کے صالح ہونے پر، کسی کے متقی ہونے پر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اور اللہ رب العزت کی یہ مخلوق ہے، اللہ کے یہ بندے ہیں، اور ہم سے یہ بہتر ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔